نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 پر ہیں سورہ یوسف کی۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعے کو پھر سے شروع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار ملنے کے بعد 7 سال جو پیشین گوئی خواب میں آئی تھی، 7 سال اچھے آئے، اور یوسف علیہ السلام چونکہ انتظام سنبھال رہے تھے تو وہ 7 سال میں بہت اچھی طرح سے جو غلہ تھا اس کو حفاظت کی، جس طرح سے استعمال کیا کہ وہ غلہ سارا کا سارا انہی خوشحالی کے سالوں میں ضائع نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد کے جو 7 سال آئے جس میں بہت ہی قحط سالی تھی، تو اس میں وہ غلہ نہ صرف مصر کے لوگوں کے کام آیا بلکہ اس کے ذریعے آس پاس مصر کے آس پاس میں بھی قحط کا اثر آیا۔ تو کنان جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے تو وہاں بھی قحط سالی ہوئی، اور پھر دور دور سے لوگ آتے تھے مصر میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود انتظام سنبھالتے تھے اور لوگوں کو غلہ بیچتے تھے۔ اس کا ترجمہ ہم پہلے پڑھ لیتے اس آیت کا۔ یوسف کے بھائی آ کر آپ کے پاس پہنچے، انہیں آپ نے یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور وہ بھائی جو ہے وہ آپ کو نہ پہچان پائے۔ کیوں نہ پہچان پائے؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام کی عمر کافی کم تھی جس وقت اس کو کنویں میں ڈالا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ اب وہ اپنی عمر کے دوسرے حصے میں تھے۔ تو ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کچھ انسان کی شکل بدلتی ہے بچپن سے جوانی میں، اور جوانی سے جو انسان تھوڑا پختہ عمر کو پہنچتا ہے تو انسان کی شکل میں کچھ تبدیلی آتی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ جن بھائیوں نے آپ کو اس حالت میں، اس بے بسی کی حالت میں کنویں میں ڈالا تھا، وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ بھائی آج ہمارے پاس، ہمارے سامنے اتنے اقتدار کی حالت میں ہے، اتنے بڑے مقام پر ہے کہ ہم اس کے پاس آئے ہوئے ہیں اپنے لیے غلہ لینے کے لیے۔ تو بہرحال بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری تفصیلیں یہاں نہیں بتائی کہ قرآن میں وہی بات بتائی جاتی ہے جس کا کوئی فائدہ ہو۔ تو جو خواب میں بتایا جا چکا تھا کہ یہ ہونا ہے تو وہ سب ہوا، مگر یہاں پر اس کا پھر ذکر نہیں ہے۔ اب وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے ملے تو گویا کہ جو لوگ باہر سے دور دراز علاقوں سے غلہ لینے کے لیے آتے تھے، تو ایک بات تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بذات خود ملتے بھی تھے اور خود انتظام کرتے تھے اس کا۔ آنے والوں کو 1 اونٹ فی کس دیتے تھے، یعنی کہ ہر شخص جو آتا تو اس کو 1 اونٹ کے اوپر جو غلہ آ سکتا ہے اس لحاظ سے دیتے تھے، یعنی حساب کتاب سے دیتے تھے۔ تو آیت نمبر 59 کو وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ تو ترجمہ ہے، اور جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو کہا، میرے پاس اپنے اس بھائی کو لے کر آنا جو تمہارے باپ سے ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ناپ تول پورا کر کے دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں؟ یعنی کہ ناپ تول پورا کر کے دینے سے کیا مطلب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک شخص کے لحاظ سے غلہ دیتے تھے۔ 10 بھائی تھے تو 10 بھائیوں کے لیے 10 اونٹ کے برابر غلہ دیا گیا تھا۔ قحط سالی تھی، ظاہری بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت احتیاط کے ساتھ لوگوں کو دیتے تھے اناج، تاکہ وہ آئندہ سالوں قحط سالی جب تک رہے، جب تک نہ صرف مصر کے لوگوں کے لیے غلہ رہے بلکہ باہر کے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کی بھی مدد کی جا سکے۔ تو اس معاملے کو بہت زیادہ احتیاط سے کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، یعنی کہ
جہاز وہ سامان جس کی مسافر کو ضرورت ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ائتونی بأخ لکم. اس طرح بھی اس بات کو کہہ سکتے تھے کہ ائتونی بأخیکم، یعنی اپنے بھائی کو لے آنا، لیکن خاص طور سے کیا کہا؟ ائتونی بأخ لکم. تو اخل جو ہے اس کو نکرہ کر کے کہا ہے، تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ تمہارے جو بھائی جو باپ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے جو چھوٹے بھائی تھے جن کا بنیامین نام بتاتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث سے نہیں ہے یہ بنیامین نام جو ہے، وہ شاید اسرائیلی روایت سے آیا ہے. وہ چونکہ وہ سگے بھائی نہیں تھے، تو تمہارے بھائی کہنے کے بجائے تمہارے باپ کی طرف سے جو بھائی ہیں اس کو لے آنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو نے تو اپنی تو شخصیت بتائی نہیں تھی، تو وہ کیسے جانتے ہیں کہ ان کے دوسرے بھائی بھی تھے؟ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کچھ وقت بھی گزارا، اور انہوں نے خود ہی بتایا ہوگا، ان کے بھائیوں نے بتایا ہوگا کہ ہم 10 ہی لوگ آئے، حالانکہ ہمارا ایک بھائی باپ کی طرف سے جو اس کو ہم نہیں لائے ہیں. اور اس سے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے شاید کہ انہوں نے یہ چاہا ہو کہ 11 ہم بھائی ہیں تو 11 کے لحاظ سے غلہ ہمیں دیا جائے، لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام حساب کتاب کے ساتھ دے رہے تھے، تو یہاں یوسف علیہ السلام کو موقع ملا کہ تم آئندہ اپنے بھائی کو بھی لے آنا، تو میں غلہ دوں گا اس کے لیے بھی. ٹھیک ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتھ ساتھ فرمایا کہ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کہ تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں ناپ تول پورا کر کے دیتا ہوں. ہر شخص کو اس کے وزن کے لحاظ سے ہی دیتے تھے، اس سے زیادہ نہیں دیتے تھے. تو اگر کوئی موجود نہیں ہے تو اس کا غلہ نہیں دیا جاتا تھا. اور پھر دوسرے یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں بہترین مہمان نواز ہوں. تو گویا کہ بھائیوں کو یہ احساس دلایا کہ میں نے تمہاری اچھی طرح سے مہمان نوازی کی ہے. تو گویا ہم یہ ایک، اس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے لیے یہ بات واضح کی کہ یہ اصول سے غلہ تو اصول سے ملے گا کہ جو آئے گا اس کے لیے ملے گا، لیکن تم لوگوں کے لیے یہ بھی بھلائی ہے، اور تم لوگوں کے لیے یہ بھی بھلائی ہے کہ تمہارے لیے تم کو اچھی طرح سے تمہاری مہمان نوازی کی، تم کو اچھی طرح سے یہاں رکھا گیا. اور ان کو تاکید کی کہ اگلی دفعہ اپنے اس بھائی کو بھی لے آنا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے. پھر اب جو ہے اگلی آیت میں فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. اب یہاں پر تھوڑی سختی سے بھی بات کی کہ اگر تم اسے، یعنی اب تمہارے بھائی کو میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس نہ کوئی ناپ ہوگا اور نہ میرے قریب آنا. یعنی کہ حضرت یوسف ظاہری بات ہے کہ چاہتے تھے کہ وہ کسی بھی طرح بھائی کو لے آئے، اور ان کو شاید اندازہ بھی ہوگا کہ شاید حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے چھوٹے بیٹے کو نہ بھیجے ان کے ساتھ، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو معاملہ کیا تھا اس لحاظ سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب باپ جو ہے وہ اپنے دوسرے جب ایک سوتیلے بھائی کے ساتھ انہوں نے ایسا سلوک کیا تو شاید دوسرے کے ساتھ بھی کریں. اس ڈر کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام شاید نہ بھیجے، اس لیے اپنے بھائیوں پر ذرا سختی سے کہا تاکہ وہ اپنے باپ کو کسی طرح راضی کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے آئیں. اور ان سے کہہ دیا کہ تم میرے پاس پھر مت آنا اگر تم نہیں لا سکتے اس کو. تو قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون. انہوں نے کیا کہا؟ ہم اپنے باپ کو ہر طرح سے آمادہ کریں گے. تو یہ سنراودو سین جو ہے یہ اس سے مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان قریب یعنی مستقبل قریب کے فعل پر آتا ہے سین، اور اس میں تاکید کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تاکید کا ہے کہ ہم ضرور لائیں گے ہم ضرور اپنے باپ کو آمادہ کریں گے
سنراودُ عنہ اباہ، اور پھر دوسرا یہ کہ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور یہاں بھی تاکید ہے کہ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اِنَّا کی تاکید اور لام کی تاکید، اور فاعلون جو ہے یہ اسم ہے، تو اسم سے جب بات کی جاتی ہے اس میں تاکید ہوتی ہے، تو گویا کہ بہت زیادہ تاکید کے ساتھ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ہم اپنے والد کو کسی طرح راضی کر لیں گے اور اپنے بھائی کو لائیں گے۔ وقال لفتیانہ جعلوا بضاعتہم فی رحالہم لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اس نے اپنے جوانوں سے کہا، یعنی جو نوکر جو ملازم ہو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا کام کر رہے ہوں گے، ان سے کہا کہ ان کے مال ان کے کجاؤں میں رکھ دو تاکہ وہ اسے پہچان لے جب اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں، شاید وہ پھر آ جائیں۔ رحالن، رحلن کی جمع ہے، یعنی کجاوا، وہ کجاوا جو اونٹ پر سوار ہونے کے لیے رکھا جاتا ہے، اور اس سامان کو بھی کہہ لیتے ہیں جو اونٹ پر رکھا جاتا ہے۔ بداعتن، وہ رقم جو سامان، وہ رقم یا سامان جس کے ساتھ کوئی چیز خریدی جاتی، یعنی بھائی جس سامان کو یا رقم کو لائے تھے یہ غلہ خریدنے کے لیے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے ملازموں کے ذریعے اس کو سارا ساز و سامان اور جو غلہ خریدنے کے لیے قیمت کے طور پر لائے تھے اس کو بتائے بغیر بطور احسان ان کی بوریوں میں رکھ دیا، رکھنے کا حکم دے دیا، اور اس لیے بھی کہ بھائیوں کی حالت دیکھ کر گھر کی تنگ دستی کا اندازہ ہو گیا، یعنی بھائیوں کی جب حالت دیکھی تھی تو ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ تنگ دستی کا حال ہے ان کا، اور پھر اگر اتنی تنگ دستی میں آئے تھے ایک بار تو شاید دوسری بار وہ سفر نہ کر سکے، یا دوسری بار ان کو ہمت نہ ہو کہ ان کے پاس غلہ خریدنے کے لیے شاید پیسے ہی نہ ہو، اور آگے چل کر ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ وہ جب تیسری بار آئیں گے تو خود ہی کہیں گے کہ وہ خود کہیں گے کہ ہم پر آپ احسان کریں، ہمارے پاس غلہ خریدنے کے لیے اتنا سارا سامان نہیں ہے۔ تو گویا کہ ان کی حالت دیکھنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کے پیسے جو تھے یا پیسے تھے یا سامان تھا جس کے ذریعے وہ بدل کر غلہ لینے والے تھے اس کو ان کے سامان میں واپس رکھوا دیا۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ ان کا اپنے ہی تھیلے تھے پیسوں کے، یا جو بھی کچھ تھا، تو وہ اپنا سامان کھولتے تو وہ پہچان لیتے کہ یہ تو ہمارا سامان ہمیں واپس کر دیا گیا ہے، تو اس سے ان کی ہمت بنتی کہ وہ واپس آ جاتے۔ بہرحال تو اگلی آیت میں ہے فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اب انہوں نے کیا کہا، باپ کے پاس پہنچے، جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہم سے ماپ روک لیا گیا ہے، تو تم ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو کہ ہم غلہ ماپ لائیں، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو چونکہ قحط سالی تھی اور اب سامان بھی ان کو واپس دے دیا گیا، تو ان کے پاس ایک امید بن گئی کہ ہمارے پاس اب سامان ہے، ہم واپس جا کے دوسرا غلہ لے سکتے ہیں فوراً، تو وہ ان کے لیے یہ آسانی ہو گئی کہ وہ واپس غلہ لینے کے لیے سوچنے لگے، واپس جانے کے لیے سوچنے لگے، اور باپ کو راضی کرنے میں لگ گئے۔ اور یہی امید تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ اگر ان کو سامان دے دیا جائے گا تو یہ شاید واپس لوٹیں گے، اس لیے واپس جاتے ہی ابھی سامان نہیں کھولا اور سب سے پہلے یہ بات کی کہ ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد سارا قصہ بتایا، اور کہ اب غلہ ملنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں تو ہمیں غلہ مل جائے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں، اس نے بھی تاکید کے ساتھ بات کی ہے
انا کی تاکید ہے، لہو لحافظون، لام تاکید ہے اس میں، اور حافظون میں اسم کا صیغہ استعمال کیا گیا. تو تین تاکید کے ساتھ انہوں نے باپ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجیں تو ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. اب باپ نے کیا کہا، اور یہ اتنی تاکید سے انہوں نے کیوں کہا کہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اب وہ باپ جو ہے ہمیں بنیامین کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کریں گے. قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمین. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں اس پر یعنی بنیامین کے بارے میں اس کے سوا تمہارا کیا اعتبار کروں، جس طرح میں نے اس کے بھائی پر اس سے پہلے تمہارا اعتبار کیا، سو اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. کیونکہ جب یوسف علیہ السلام کو جب پہلی بار لے کر گئے تھے، جب کنویں میں ڈال دیا تھا، اس وقت بھی انہوں نے یہی جملہ کہا تھا کہ انا لہو لحافظون، کہ بے شک ہم اس کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں. تو پھر انہوں نے اچھی حفاظت تو نہیں کی تھی، انہوں نے تو ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا. تو والد نے کیا کہا کہ اب میں اسے تمہاری حفاظت میں نہیں بلکہ اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، اور وہ ارحم الراحمین ہی اپنی مہربانی سے اس کی حفاظت فرمائے گا. اب ابن کثیر رحم اللہ نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے بھائیوں کے ساتھ بھیجتے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ لے جائے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 میں، کہ میں ڈرتا ہوں کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے. تو اب جو اس کے بھائی کو فاللہ خیر حافظاً وہو ارحم الراحمین کہتے ہوئے اللہ کی حفاظت میں دیا، تو نہ صرف یوسف کا بھائی بلکہ یوسف علیہ السلام بھی مل گئے. اب چونکہ مکمل طور پر اللہ پر توکل کر کے بھیجا ہے، اللہ ہی کو محافظ بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھی ان سے ملا دیں گے اللہ تعالیٰ، اور بنیامین کی بھی حفاظت فرمائی اللہ نے. فَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ. اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنے مال کو پایا اور ان کی طرف واپس کر دیا گیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ جوں کا تو سامان ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، تو کہا اے ہمارے باپ، ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ہمارا مال ہماری طرف واپس کر دیا گیا ہے، اور ہم گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ ناپ زیادہ لائیں گے، اور یہ بہت تھوڑا ناپ ہے. اس کی تفسیر یہی ہے کہ جب سامان کھولا اور دیکھا کہ جو قیمت لے کر گئے تھے وہ تو پوری کی پوری واپس دے دی گئی ہے، تو انہیں اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ بھیجنے کے لیے مزید اصرار کرنے کا اور اطمینان دلانے کا موقع مل گیا. اب ظاہری بات ہے وہ باپ کو بھی زیادہ زور دے کر اب ان کو منا رہے ہیں کہ اب تو ہمیں بہت ہی آسان ہو گیا ہمارے لیے، ہمیں اور کیا چاہیے، ہمارا مال ہمیں واپس مل گیا، اب قیمت موجود ہے، چھوٹا بھائی ساتھ جائے تو ہم سارے اہل خانہ کے لیے غلہ لے آئیں گے، اور ایک اونٹ زائد بھی مل جائے گا، ورنہ 11 کہاں، ہم ایک بھی نہیں ملے گا ہمیں. ایسی صورت میں ہم بھائی کو کیوں نقصان پہنچائیں گے. اب بھائی مطلب اب باپ کو اور یقین دلایا انہوں نے کہ، اور فوراً دیکھیں اگر مال نہ ملا ہوتا تو شاید وہ فوراً نہ نکل سکتے، اور چونکہ قحط سالی تھی اور غلے کی ضرورت تھی ابھی، تو وہ فوراً سے تیار ہو گئے کہ اب ہم دوبارہ جائیں گے. قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما اتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے
جب ان کے بیٹوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو گے کہ تم ہر صورت میں اسے میرے پاس لاؤ گے، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ پھر جب انہوں نے اپنا پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں ضامن ہے، یعنی وعدہ لینے کے بعد پھر دوبارہ پکی تاکید اللہ کی قسم سے کروائی۔ قال اللہ علامہ نقول وکیل، تو وکیل جو ہے فائل کے وزن میں، یعنی کہ جس کے سپرد اپنا کام کر دیا جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ایک طرف بیٹوں سے پختہ عہد لیا، یعنی قسمیں لے لی اور ظاہری اسباب سے پورا وثوق حاصل کر لیا، اور دوسری طرف معاملہ اللہ کے سپرد کر کے بھروسہ اسی پر رکھا، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس سے پورا کرنا اسی کے اختیار میں ہے، اور جو جان بوجھ کر بدعہدی یا خیانت کرے گا وہ خود اسے سزا دے گا۔ اللہ پر توکل کا صحیح مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کو وکیل بنانے کا یہاں مطلب یہی ہے کہ چونکہ اللہ پر بھروسے سے ہی انسان کام کرتا ہے، اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی تیاری پوری کرتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سب کچھ کیا، بچوں سے پختہ عہد بھی لے لیا، اس کے بعد بھی معاملہ اللہ کے سپرد کیا کہ اللہ ہی اس کام میں محافظ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کر کے میں بھیج رہا ہوں۔ اور اگر پھر ظاہری بات ہے جب وہ بھی بچے بھی مسلمان ہی تھے، انبیاء کے اولاد تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے بدعہدی کی یا بددیانتی کی یا خیانت کی تو پھر ہم سزا کے مستحق ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر مزید حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی، وقال یا بنی لا تدخلوا من بعد واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، سے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز نہیں ہٹا سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر بس لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ اچھا، یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ سے ہونا، تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے جس میں اس کی وضاحت کی گئی ہو کہ یہ کیوں کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ تو اس لیے علماء نے کچھ اندازے لگائے ہیں، اجتہاد کیا ہے کہ چونکہ 11 نوجوان تھے، یعنی صحرا میں پلے ہوئے نوجوان، مضبوط 11 نوجوان ایک ساتھ اکٹھے گزرتے اگر کسی دروازے سے، تو اس کے بارے میں لوگ شاید ڈرتے کہ شاید کوئی رہزن آ گئے ہیں، لوٹ مار کرنے کے لیے آئے ہیں، یا پھر کوئی اور شک ہوتا، یا پھر مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اتنے صحت مند، قوی، نوجوان، خوبصورت بیٹوں کے اکٹھے داخل ہونے پر نظر بد لگنے کا خطرہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، یعنی کہ یہ مختلف اندازے لگائے گئے کہ یا تو یہ کہ کہیں ایک جتھا آ رہا ہے، 11 نوجوان مضبوط، قوی، صحت مند نوجوان آ رہے ہیں، ایک ہی دروازے سے سب ایک ساتھ گزریں گے تو لوگوں کی نظر پڑے گی اور کوئی ان کو رہزن وغیرہ سمجھ پہ یا ان پر شک نہ کرے یا ان کو گرفتار نہ کر لے۔ دوسرا یہ کہ ان کو کوئی نظر بد نہ لگ جائے، یہ ڈر تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کیونکہ بری نظر لگنا یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا ثابت شدہ بات ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکل سکتی ہے تو نظر اس سے آگے نکل جاتی ہے، اور جب تم سے غسل کے لیے کہا جائے تو غسل کر لو۔ تو نظر بد جو ہے وہ ہماری شریعت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ نظر بد ہوتی ہے، کسی کی بری نظر لگنے سے انسان پر برے تاثرات قائم ہوتے ہیں،
اور اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ہمیں طریقے بھی کچھ بتائے گئے ہیں کہ اگر کسی کو بری نظر لگ جائے تو اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں، اور ہمیں کچھ ایسے کرنے کے کام بھی بتائے گئے ہیں جس سے کہ نظر کو زائل کیا جائے، بری نظر کے اثر کو زائل کیا جائے۔ اور ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی اچھی چیز ہمیں لگے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اچھی چیز لگے تو اس کے بارے میں برکت کی دعا کرے، یعنی کہ تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ، یا اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں اس میں برکت فرما۔ پھر قرآن مجید سے ثابت ہے کہ کوئی اپنے خوبصورت باغ وغیرہ میں داخل ہو تو یہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، سورہ کاف کی آیت نمبر 39 میں بتایا گیا۔ اور نظر لگ ہی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک تو یہ کہ اگر معلوم ہو جائے کہ کس کی نظر لگی ہے، دیکھیں عام طور پر تو پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ کس کی نظر لگی ہے تو اس شخص پر پانی ڈال کر اس پانی سے جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر بہایا جائے، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ بہت سارے چند مسنون دم ہے جو دم کر کے اس سے فائدہ لیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو دم کرتے وقت یہ فرماتے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر اس آنکھ سے جو نظر لگانے والی ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، یعنی میں تم دونوں کو دم کرتا ہوں، اگر ایک کو دم کرے تو اعیذکا کہہ دے، اور جب 2 ہو تو اعیذکما، اور 2 سے زیادہ ہو تو اعیذکم۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا اے محمد آپ بیمار ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہاں، تو انہوں نے کہا بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیق، بسم اللہ ارقیق، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ ہی کے نام کے ساتھ تجھے دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تجھے تکلیف دے رہی ہو، اور ہر حسد کرنے والی نظر یا ہر حسد کرنے والے نفس یا آنکھ کے شر سے اللہ تجھے شفا دے، اللہ ہی کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں۔ تو دیکھیں یہ ساری احادیث، یہ دعاؤں کی کتابوں میں یہ دعائیں ہیں جو انسان اپنے بچوں کو جس کے ذریعے دم کرتا رہے، اور جس کو شک ہو کہ اس کو نظر لگی ہے اس کو بھی دم کرے۔ سورہ فاتحہ بھی دم کے لیے بہت اچھی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں کئی احادیث ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنے سے جادو کا اثر بھی دور ہوتا ہے، اور اس سے انسان کے پر کوئی بیماری، پاگل پن یا ایسی چیز لاحق ہو جاتی ہے اس کا بھی اثر ختم ہو جاتا ہے۔ زہر کا علاج بھی سورہ فاتحہ سے دم کر کے کیا گیا، یہ سارے احادیث میں موجود ہیں۔ پھر سورہ قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر بھی انسان کو دم کیا جا سکتا ہے، یہ تعوذ ہیں۔ تو ان سے یہ سارے طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں، اور یہ ساری دعائیں بڑی آسانی سے ہمیں مل سکتی ہے حدیثوں کی کتابوں میں۔ اس کے علاوہ انسان کوئی غیر شرعی علاج نہ ڈھونڈے، کیونکہ ہماری شریعت نے ہمیں اتنی چیزیں دکھائی ہیں، سکھائی ہیں کہ ہمیں ان پر اکتفا کرنا چاہیے، مگر یہ کہ نظر کا لگنا جو ہے وہ ثابت ہے، وہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو نظر لگ سکتی ہے۔ اچھا، وما اغنی عنکم من اللہ شیء، انہوں نے پھر یہ سب کچھ بتانے کے بعد کیا کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز تم سے نہیں ہٹا سکتا۔ دیکھیے یہ ایمان ہے انسان کا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں کچھ لکھا ہے انسان کے لیے
تو وہ چیز اس کے ساتھ ہو کر رہنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی وجہ سے بندہ مومن کو ہمیشہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ بچنے کی تدابیر، دعائیں بے شک کرنی ضروری ہے، لیکن انسان کی قسمت میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے، ہمیں اپنی تقدیر پر بھروسہ بھی ہونا چاہیے کہ انسان کی تقدیر میں جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور وہ ہوگا، مگر اسباب اختیار کر کے اپنی حفاظت کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، یہ ہم کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اچھا، پھر مزید انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ تو اس کا یہ مکمل اللہ پر توکل کا اظہار کر رہے ہیں کہ حکم کسی کا نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ تو یہاں حکم سے معنی ہے کونی یا قدری حکم، جس پر یہ کائنات چل رہی ہے، اس میں بندے کا کچھ اختیار نہیں۔ علیہ توکل تو یعنی میری طرف تم پر اور سب لوگوں پر لازم ہے کہ صرف اسی پر بھروسہ کرے، اپنی تدبیر پر غرور نہ کرے۔ انسان بڑی چالاکی، بڑی سمجھداری سے کوئی بات سوچتا ہے کہ میں اس طرح محفوظ رہ جاؤں گا، تو بھروسہ اپنے اسباب پر اور اپنی کوشش اور اپنی تدبیر پر مسلمان کبھی نہیں کرتا۔ مومن ہمیشہ اپنی تدبیر ضرور کرتا ہے، کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ تم اپنی طرف سے اسباب اختیار کر کے اپنی حفاظت کرو، باقی بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ تو اپنی تدبیر پر انسان کبھی غرور نہ کرے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بندوں کو کچھ اختیار دیا ہے جس پر باز پرس ہوگی، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیں اختیار ہے کہ ہم کوئی تدبیر کریں، پھر اس میں کوئی کام کرنے کی کوشش کریں، لیکن جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اب اس پر ایک بات یہ کہی گئی کہ پہلی دفعہ جب بیٹے جا رہے تھے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اتنی احتیاط کرنے کے لیے نہیں کہا کہ یہ مختلف دروازوں سے جانا، ایک دروازے سے مت جانا، تو اب کیوں یہ تاکید کر رہے ہیں؟ تو شاید اس دفعہ چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیارے اور یوسف علیہ السلام کی ماں کے بطن سے تھے، یعنی ان کی ماں الگ تھی، ان 10 بیٹوں کی ماں الگ تھی، اور ان 2 بیٹوں کی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ان کے چھوٹے بھائی کی ماں ایک ہی تھی، مگر وہ ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ سارے دوسری ماں سے تھے۔ تو کیونکہ یوسف علیہ السلام کو ان کے حسد کا بھی پتہ تھا کہ وہ چھوٹے بھائیوں سے حسد کرتے ہیں بڑے بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ پیار تھا یوسف علیہ السلام سے اور ان کے چھوٹے بھائی سے۔ اب ظاہری بات ہے کہ والدین جو ہے ان کا پیار مختلف بچوں سے مختلف ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے کہ بعض بچوں ماں باپ کے ساتھ جو معاملہ کرنے کا احسان کا طریقہ ہوتا ہے، اچھی خصوصیات ہوتی ہیں، اچھی صفات رکھتے ہیں، تو ماں باپ کا دل بعض اوقات ایک پر کسی پر زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام کو اس دفعہ زیادہ احتیاط اس وجہ سے تھی کہ یوسف علیہ السلام کو ایک کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی، اور یوسف علیہ السلام ابھی تک واپس نہیں آئے تھے، تو ان کا بھی غم تھا، تو انہوں نے اس دفعہ زیادہ احتیاط کی۔ اچھا، اب اگلی آیت 68 آیت وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، باپ کی جو نصیحت تھی، جو احتیاط کرنے کے لیے کہا تھا، ان سے اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو نہ ہٹا سکتا تھا، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی۔ بلا شبہ وہ یقیناً بڑے علم والا تھا، اور اس وجہ سے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی چونکہ انہوں نے نصیحت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کی جو نصیحت تھی
وہ ان کو بچوں کو کام نہیں آئی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ علم رکھتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے جو احتیاط کرتا ہے، جو تدبیر کرتا ہے، وہ جائز ہے، اور توکل اور تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہونا ہے، یہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے جو تدبیر بتائی بچوں کو، وہ بھی کچھ غلط نہیں تھی۔ انہوں نے وہ جانتے تھے کہ انسان کو تدبیر سے، احتیاط سے کام کرنا چاہیے، تو انہوں نے احتیاط کا پہلو بتایا۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے سے کیا مطلب ہے یہاں کے، کہ جو تقدیر کا معاملہ ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس بات کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ اپنی تدبیر پر نازا رہتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ خود کوئی تدبیر کرتے ہیں تو وہ اس کے زوم میں رہتے ہیں کہ ہم نے پوری احتیاط کر لیا، اب ہمیں کچھ نہیں ہونا۔ لیکن انسان کو اب اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے اسباب پر نہیں کرنا چاہیے۔ تو بعض لوگ بہت زیادہ اپنی تدابیر پر بھروسہ کرتے اور بعض لوگ تدبیر نہیں کرتے، بلکہ سارا کا سارا معاملہ صرف اللہ پر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے تدبیر اور توکل کی صحیح مفہوم کو سمجھ کر اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، تو وہ دراصل ہماری اس تعلیم کا نتیجہ تھا جو ہم نے اسے دی تھی، یعنی بذریعہ وحی کے۔ تو مطلب یہ کہ صحیح علم یہ ہے کہ انسان کوشش کرے، تدبیر کرے، اسباب اختیار کرے، اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرے۔ اگر ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے تو پھر بات صحیح نہیں ہے، وہ لا علمی ہے اور جہالت ہے۔ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بار مجھے حدیث میرے سامنے نہیں ہے اس وقت، لیکن میں صرف اس کا خلاصہ بتا رہی ہوں کہ ایک شخص آیا مسجد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے اونٹ کو باندھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے اللہ پر توکل کیا ہے، اسے چھوڑ دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پہلے باندھو پھر توکل کرو، یعنی کہ انسان اگر باندھ بھی لے، اگر اس اونٹ کو گم ہونا ہے تو پھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن توکل سے پہلے انسان کو اپنی کوشش ضرور ہے، اپنی احتیاط ضروری ہے۔ اچھا، پھر وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا بلا شبہ میں ہی تیرا بھائی ہوں، اور سو تو اس پر غم نہ کر جو وہ کرتے رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کسی طرح اپنے بھائی کو اس نے تدبیر سے دوسرے بھائیوں سے الگ ٹھہرایا، تو چھوٹا بھائی اکیلا رہ گیا تو اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو تسلی دی۔ ظاہر ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ علیحدہ ہوئے اور اسے بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کو پتہ چلا ہوگا تو انہوں نے اپنے سوتیلے بھائیوں کی بدسلوکی کا ذکر کیا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سارا معاملہ پوچھا ہوگا، اپنے والد کے بارے میں پوچھا ہوگا۔ اس پر پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تسلی دی کہ اب تم اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئے ہو، لہٰذا ان بھائیوں کی بدسلوکی کا رنج نہ کرو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے تمام غم دور ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں راحت و عزت عطا فرمائیں گے۔ لما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون۔ پھر جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اے قافلے والو، بلا شبہ تم یقیناً چور ہو۔ انہوں نے کہا جبکہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ تو اس آیت کی تفسیر میں عام طور پر وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لوگ، تفسیر کرنے والوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا پہلے، پھر اس کے سامان میں پیمانہ رکھ دیا،
رکھ کر سب بھائیوں کے متعلق ان کے چور ہونے کا اعلان کر دیا۔ پھر خود ہی تلاشی لی اور آخر میں بھائی کے سامان سے پیمانہ نکال کر اسے چور قرار دے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی ہیں، تو نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس طرح سے معاملہ کرے۔ تو اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ کذالک کدنا لیوسف، کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 76 سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 میں فرمایا کہ اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر کی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یوسف علیہ السلام نے یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا، اس لیے یہ جائز تھا۔ اور یہ کہ جائز مقصد کے لیے حیلہ کرنا، خواہ وہ ناجائز ہو، جائز ہے۔ حالانکہ اب دیکھیں یہ تو ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، ایک تفسیر ہے، لیکن اب جو دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے کوئی حیلہ سازی نہیں کی گئی، بلکہ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تدبیر تھی جس کا پہلے یوسف علیہ السلام کو بھی نہیں تھا۔ واقعہ کی اصل صورت یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان پر احسان کیا اور اپنے جوانوں سے کہہ کر ان کی رقم ان کی بوریوں میں ان کے بغیر رکھوا دی، جس کا علم انہیں گھر جا کر ہوا۔ اب ان کا سگا بھائی آیا تو انہوں نے اس کی خاص مدد کے لیے خاموشی سے کسی کو بھی بتائے بغیر اس کے سامان میں وہ پیمانہ خود ہی رکھ دیا کہ اس میں وہ مشقت نہ تھی جو 10 بھائیوں کا سارا سامان واپس رکھنے میں تھی، اور بھائیوں کے علم میں آنے سے حسد کا بھی خطرہ تھا، اس لیے اس چیز سے صرف وہ آگاہ تھے اور دوسرا کوئی بھی آگاہ نہ تھا۔ قافلہ روانہ ہونے سے پہلے گودام کے محافظ میں سے کسی کو پیمانے کی ضرورت پڑی۔ جب وہ تلاش میں نہ ملا، تلاش شروع ہوئی تو غور و فکر کیا گیا کون چور ہو سکتا ہے، یہاں کون کون آیا ہے۔ ان بھائیوں کے سوا وہاں کوئی آیا ہی نہ تھا، اس لیے ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ قافلے والوں تم چور ہو۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی، چنانچہ ان کی آئندہ ساری گفتگو اس اعلان کرنے والے اور اس ساتھی گودام کے محافظوں سے ہوئی، جس میں انہوں نے خود ہی چور کو سزا بھی بتا دی جو ان کے یہاں رائج تھی۔ پھر ان محافظوں میں سے ایک نے تلاشی لی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر ہوئی اور ان کے اتفاق سے اس نے اتفاق سے پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کی پڑتال کی، پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی کا سامان سے وہ پیمانہ نکال لیا اور بھائیوں ہی کی بتائی ہوئی سزا کے مطابق اس بھائی کو روک لیا۔ اور یوسف علیہ السلام اس معاملے سے بالکل بے خبر تھے، مگر جب بات یہاں تک پہنچی، یوسف علیہ السلام کو اطلاع ملی تو انہوں نے اسے اللہ کی طرف سے تدبیر سمجھ کر خاموشی اختیار فرمائی۔ اچھا، یہاں پر کیا فرق ہے دونوں میں؟ دیکھیں، ایک تفسیر میں یہ کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے خاص طور سے یہ تدبیر کی کہ سامان میں، بھائی کے سامان میں پہلے خود ہی پیالہ رکھا اور پھر خود ہی ان کے لوگوں نے پھر جب تلاشی لی تو خود ہی آپ نے بھائیوں کی تلاشی پہلے لی اور پھر بنیامین کی لی۔ لیکن جو دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا معاملہ یوسف علیہ السلام کے اس میں بے خبر تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی یہ معاملہ سب اللہ کی تدبیر سے ہوا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے پیالہ تو رکھا اپنے بھائی کے سامان میں، لیکن اس لیے نہیں رکھا تھا کہ اس کو چوری کا الزام دے، بلکہ اس لیے رکھا تھا کہ بھائی کی مدد کرنے کے لیے، یعنی پورا سامان جو 10 بھائی لائے تھے، 11 بھائی جو سامان غلے کے لیے لائے تھے، پہلی دفعہ تو اس کو ہی واپس کر دیا تھا، لیکن دوسری طرح وہ سامان پورا اتنے سارے لوگوں کا سامان واپس ڈالنے کے بجائے ایک پیالہ جو بہت قیمتی تھا اس کو بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے چال نہیں چلی تھی، بلکہ جس طرح پہلی دفعہ سامان واپس کیا تھا بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے، اسی طرح دوسری بار چھوٹے بھائی کے سامان میں یہ رکھا تھا تاکہ خاندان کی مدد ہو سکے اس سے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ جب جو ملازم تھے ان کو یہ پیالے کی ضرورت ہوئی، انہوں نے تلاش کی، ان کو لگا کہ یہ تو چوری ہو گیا ہے، تو انہوں نے ان کو بلایا کہ قافلے والے تم نے چوری کی، اور اس طرح سے بنیامین کی سامان سے نکلا، اور وہ چونکہ بات پہلے اس دوران ہو چکی تھی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ کہ یہ سارا معاملہ اس طرح ہوا۔ بہرحال واللہ عالم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ
ہم نے یہ چال چلی تاکہ یوسف کے بھائی یوسف کے پاس رک سکے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کسی اور بہانے سے نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو ہم جس طرح بھی ہے اللہ زیادہ جانتا ہے، لیکن یہ دو تفاسیر کی گئی۔ تو گئے دوسری تفسیر میں حضرت یوسف علیہ السلام پر کسی قسم کا الزام نہیں آتا کہ وہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہو کہ وہ اتنی تدبیر کرے، جھوٹی پلاننگ کرے، مگر بہرحال یہ دو تفاسیر کی جاتی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم۔ تو یہ پورا اسی کو جو ابھی میں نے بتایا اسی کی مزید تفسیر ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ملازمین نے کہا، ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، اور جو اسے لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ ہوگا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً تم جان چکے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد کریں، اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا، پھر اس کی کیا جزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ بھائیوں نے کہا، اس کی جزا وہ شخص ہے جس کے کجاوے میں وہ پایا جائے، سو وہ شخص ہی اسی کی جزا ہے۔ اس طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں۔ تو اس نے ان کے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے ابتدا کی، پھر اسے اس کے بھائی کے تھیلے سے نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ تو اس طرح سے دوسری جو تفسیر ہے وہ زیادہ صحیح لگتی ہے، واللہ عالم، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پلاننگ نہیں کی تھی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کو صرف مدد کرنے کے لیے اس کے سامان میں رکھا تھا پیالہ، لیکن جب ملازمین کو پتہ نہیں تھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ چوری ہوا ہے، اور اس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ممکن نہ تھا کہ بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو رکھ لیتا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، ہم جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نرفع درجات من نشاء، کہ ہم جسے چاہتے ہیں علم عطا فرما کے اس کے درجے بلند کرتے ہیں، جیسے دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کے درجات کو اللہ نے بلند فرمایا۔ اور فوق کل ذی علم علیم کی تفسیر کی جاتی ہے، یعنی ہر جاننے والے سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ اس لیے کہ کوئی شخص اس غرور میں مبتلا نہ ہو کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ کسی شخص نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے اس وقت، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو ظاہری بات ہے اللہ کے نبی تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے بھیجا، کہ ان کو ہم نے کوئی خاص علم دیا ہے۔ بہرحال غرض یہ کہ ہر عالم سے بڑا عالم موجود ہے، یہاں تک کہ تمام جاننے والوں کے اوپر وہ ذات ہے جو حاضر اور غائب ہر چیز کا پوری طرح جاننے والی ہے، ہر چیز کو پوری طرح جاننے والی ہے، اور اس سے کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جب یہ بات ہو گئی تو بھائیوں نے کیا کہا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی پر جرم ثابت ہو گیا کہ انہوں نے چوری کی ہے، ان کے سامان سے نکلا ہے پیالہ، تو اب سزا کے طور پر ان کو رکھ لیا گیا مصر میں۔ تو بھائیوں نے کیا کہا؟ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون۔
تو اب جو یوسف علیہ السلام پر الزام ڈال دیا انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے، یعنی چھوٹے بھائی نے اگر چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور اسے ان کے لیے ظاہر نہیں کیا۔ کہا تم مرتبے میں زیادہ برے ہو اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے تو جو تم بیان کرتے ہو۔ ظاہر ہے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا کہ انہوں نے بھی چوری کی تھی، اور یہ کہنے کا ان کا کیا مقصد تھا کہ اپنے آپ کو سرخرو کرے کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں، لیکن یہ دونوں بھائی ایسے ہیں، اس کے بڑے بھائی نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور اس نے بھی چوری کی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کو یہ بات بہت تکلیف دہ لگی، مگر برداشت کیا، پھر سے صبر کیا اور بھائیوں کو کچھ نہیں کہا، صرف دل میں سوچا کہ یہ کیسے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا انہوں نے۔ تو وقال انتم شر مکانن، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام پر تو جھوٹا تم لگاتے ہو، یعنی مجھ پر تو تم جھوٹا الزام لگاتے ہو، لیکن تم چور ہو، کیونکہ بلا شبہ تم نے مجھے میرے باپ سے چرا کر کنویں میں پھینک دیا، اور پھر غضب یہ کہ الٹا اپنے آپ کو پاک باز اور یوسف کو چور بتاتے ہو۔ پھر واللہ عالم بما تصفون، کہ یعنی تم جو یوسف پر چوری کا الزام لگا رہے ہو تو اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تم جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ تو یہاں پر انشاءاللہ ہم اپنے سبق کو روکتے ہیں۔